ہیلو اسٹوڈنٹ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے حمل کی تبدیلیاں، یعنی کہ چینجنگ آف پریگنینسی. جو مطلب پریگنینسی میں کیا کیا چینجنگ آتی ہیں، تو آج ہم ان کو، یہ کچھ لسٹ ہے ان کی، تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، جو آج کا یہ ٹاپک ہے چینجنگ پریگنینسی میں ہونا، یہ بہت ہی اہم ہے. جب ایک عورت کنسیو کر لیتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ نے عورت کو یہ اینٹی نیٹل میں چیزیں ایک بتانی بھی ہیں. مڈ وائف اور رسپانسبلٹی، اور جو نرس ڈیل کر رہی ہے اینٹی نیٹل میں عورت کو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو یہ سب چیزوں کے بارے میں بتائے گی بھی. تو جو سب سے پہلی جو تبدیلی آتی ہے وہ ہے ڈائجسٹیو سسٹم کی. تو ڈائجسٹیو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو نظام انہضام ہے اس میں کچھ چینجنگ آ جاتی ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ عورت میں جو ہے تھوک مطلب منہ میں تھوک بہت زیادہ اس دوران میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر صبح کے وقت میں متلی، یا کبھی کبھار شام میں بھی متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر عورت کا کیا عجیب و غریب چیزیں کھانے کا دل چاہتا ہے. مطلب کوئلہ، مٹی، چاک، گاچی، ایسی کوئی چیزیں جو پہلے اس نے کبھی نہیں کھائی ہوتی. کچھ عورتوں کا زیادہ ترش چیزیں کھانے کا دل چاہتا ہے، اور کچھ کا زیادہ مسالے دار چیزیں کھانے کا دل چاہتا ہے. اور کچھ عورتوں میں منہ کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور کچھ عورتوں میں سینے کی جلن، ہارٹ برن کی شکایت بھی موجود ہو جاتی ہے. تو یہ ساری جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہے یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو ان کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسی دوران معدے کا جو کارڈیک اور اسفنکٹر جو ہے یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے کہ السر کا ازالہ بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے. کبھی کبھار السر بھی سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد دوسری جو بہت زیادہ ایک پریگننٹ عورت میں تبدیلی دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ ہے ریسپریٹری سسٹم. تو ریسپریٹری سسٹم میں بھی عورت کی کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. گیسوں کے جو مختلف ہماری باڈی میں گیسز ہیں جو ریسپریٹری سسٹم میں کام کرتی ہیں، تو وہ ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تبدیلی کی وجہ سے عورت میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت سے ہی جو آکسیجن ہے وہ فیٹس تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے عورت میں جو ہے وہ بہت زیادہ سانس کے پرابلم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ناک، اکثر کبھی کبھار عورت کہتی ہے کہ بند ہو گیا، سانس نہیں لیا جا رہا. اور بعض اوقات ناک میں سے خون کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. ہارمونل نظام جو ہے وہ بھی تنفس کے اوپر، ریسپریٹری سسٹم کے اوپر کافی اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں. پھر اس کے بعد یہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہارمونل چینجز بھی، اور کچھ وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار باڈی میں کم ہو جاتی ہے، اور اس کی کمی جو ہے وہ آکسیجن میں اضافے کا باعث پھر بنتی ہے. تو اس وجہ سے جو ایک حاملہ عورت ہے اس میں ریسپریٹری چینجنگ کافی زیادہ آتی ہیں. پھر آ جاتی ہیں چینجنگ ان کارڈیو ویسکولر سسٹم. تو حمل کے دوران عورت کے کارڈیو ویسکولر سسٹم میں بہت زیادہ چینجنگ آتی ہیں، کیونکہ جو خون ہے، بلڈ سے ہی بچے کو نرشمنٹ، پوری غذائیت مل رہی ہوتی ہے، اور جو بلڈ ہے اسی سے بچے کو آکسیجن مل رہی ہوتی ہے. تو پھر ماں کا جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، ماں کے دل کے اوپر زیادہ پریشر آتا ہے، زیادہ دباؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کافی ساری چینجنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ اب یوٹرس میں بھی یہاں سے ہی بلڈ جا رہا ہوتا ہے اور پلسینٹا جو ہے وہ سارا کام یہاں پر بچے کو آکسیجن پہنچانے کا، نیوٹریشن پہنچانے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کام بلڈ سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ عورت کا جو یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے پریگننسی میں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اسکن، عورت کی جلد کے اوپر مختلف جو ہیں وہ نشانات کچھ عورتوں میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ عورتوں میں جو ہے اسکن بلیکش ہونی شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو ریشز ٹائپ کی ہو جاتے ہیں اسکن کے اوپر، اور کچھ عورتوں کو اتنی زیادہ ایچنگ ہوتی ہے کہ خارش سے زخم بھی بن جاتے ہیں، اور کچھ میں اسکن جو ہے اس کے اوپر نیلے رنگ کی دھاریاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساری جو یہ چینجنگ ہوتی ہیں پھر دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اسکن میں یہ تھوڑی سی چینجنگ آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ یہ جو ہے اس میں کلر کی بھی چینجنگ ہو جاتی ہے۔ کلر میں چینجنگ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کافی ڈارکر سائڈ کی طرف اسکن کا کلر چلا جاتا ہے۔ ڈارکر سائڈ کا مطلب یہ کہ بلیک ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ نیک زیادہ تر عورتوں کی جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں، اور لیکن وہ جیسے ہی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد چینجنگ ان وجائنا میں کیا کیا چینجنگ آتی ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہارمون ایسٹروجن کے اندر کے عضلاتی تہ جو ہوتی ہے اس کے اندر کافی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے وہ میوکس میمبرین جو ہے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اور یہ رنگ تبدیل ہو کر کس میں آ جاتا ہے، بینگنی رنگ میں آ جاتا ہے۔ اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ بینگنی کلر کی ہو جاتی ہے۔ وجائنا میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ ولادت کے وقت کھل کر بچے کو ڈلیور کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور وجائنا کے اندرونی اس کی عضلاتی تہوں میں کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے اس دوران میں پریگننسی میں۔ وجائنا کے اندر سے مختلف رطوبات کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ کہ وجائنا کے اندر تیزابی حالت بڑھ جاتی ہے جس سے بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے عورت کو۔ تو جراثیم یعنی کہ کم لگتے ہیں۔ بعض اوقات دوران حمل وجائنا کے راستے لکوریا کا بھی اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ساری کچھ چینجنگ ہے، اور پھر وجائنا کی ایپیتھیلیم میں بھی کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں، یہ کچھ ہیں جو پریگننسی میں وجائنا میں چینجنگ آتی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں چینجنگ ان یوٹرس۔ یوٹرس میں کیا کیا چینجنگ آتی ہیں۔ رحم جو ہے، رحم عورت مطلب یوٹرس بھی ہم اس کو بولتے ہیں، اور یہ عورت کا ایک تولیدی اعضاء ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں اس کے سائز کی ساخت اور شکل و صورت میں تبدیلی لے کر آتی ہیں، جیسے کہ یوٹرس بڑی ہونا شروع ہو جاتی، پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی تبدیلی تو یہی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیسیڈوا کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ اس میں اس کی اندرونی تہ انڈومیٹریم جو ہے وہ کافی زیادہ انڈومیٹریم کہلاتی ہے۔ جب حمل قرار پاتا ہے، کنسیپشن کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے، تو یہ انڈومیٹریم اب ڈیسیڈوا کا نام دیتے ہیں اس کو ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ڈیسیڈوا کا بلائی حصہ جو ہوتا ہے، یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ڈیسیڈوا کا بلائی حصہ جو فنڈس کہلاتا ہے، جو اوپر کا حصہ ہے فنڈس کہلاتا ہے، خون کی نالیوں سے بھر جاتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے، صحیح ہے، بہت زیادہ وہ بڑا لگنا شروع ہوتا ہے، اور یہ کام کارپس لیکٹم جو ہے میں سے ہے، اور پروجسٹرون اور ایسٹروجن ہارمون کی پیداوار بڑھ جانے کی وجہ سے اس بلائی مقام پر
فوٹیلائزومم چپک جاتا ہے. صحیح ہے. کہاں پر؟ جو ڈیسیڈو آتا ہے اس کے بلائی مقام پر جو ہے یہ جڑ جاتا ہے اور رحم کے ہی حصوں میں ڈیسیڈوا کی موٹائی پھر یہاں پر بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خون کی نالیوں کی تعداد بھی اس میں بڑھ جاتی ہے اور یہ ابتدائی طور پر بلاسٹوسسٹ اور گلائکوجن فراہم کرتا ہے. صحیح ہے. یہ جو ہے یہ بنا دیتے یہاں پر ہی پھر ڈیسیڈوا پر وہ بلاسٹوسسٹ جو ہے جو فوٹیلائز ہوا ہے وہ آ کر امپلانٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہی وہ اپنی نشو و نما کا کام شروع کر دیتا ہے. تو اس میں یہ تھی. اور اس کے بعد آ جاتی ہیں بریسٹ میں کیا چیزیں. تو بریسٹ میں اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ حمل کے دوسرے مہینے پستان کا سائز بڑھنے لگتا ہے. صحیح ہے. سائز کیا ہو جاتا ہے؟ لارج ہو جاتا ہے اور یہ جو ہیں یہ سور ہو جاتے ہیں، بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، بہت پینفل ان کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. پستانوں کے اوپر جو ہوتی ہیں نا رگیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بریسٹ کے اوپر پھول جاتی ہیں اور جو بریسٹ کے اندر خون کی فراہمی میں اضافہ کرتی ہیں. جو رگیں پھول جاتی ہیں یہی بعد میں وہاں پر پھر بچے کے لیے وہاں پر کیا دودھ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بریسٹ کے اندر موجود ڈک سسٹم ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. اور جس کی وجہ سے بریسٹ میں کیا دکھن کا بھی احساس عورت میں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر حمل کے تیسرے مہینے میں ایک رطوبت نکلتی ہے. رطوبت ہے جس میں دودھ کا اعضاء شامل ہوتے ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں اس رطوبت کو کولیسٹرم. ٹھیک ہے. اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ کولیسٹرم. دیکھیں یہ ایک رطوبت خارج ہوتی ہے. صحیح ہے. اور یہ کافی مفید بچے کے لیے دودھ ہوتا ہے. پہلا دودھ نیوٹریشن جو ہے اس میں کافی زیادہ ہوتی ہے جو بچے کو ان مختلف پیدائش کے بعد انفیکشن سے بچاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ کبھی کبھار عورت کو بریسٹ میں چبھن کا بھی احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر یہ کہ جو ہے جو باہر کا عورت کا یہ بریسٹ جو حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ سویلنگ سی عورت کو محسوس ہوتی ہے لیکن سویلنگ نہیں ہوتی. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بریسٹ ہیوی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ایرولا جو ہوتا ہے نا بریسٹ کا ایک حصہ ہے ایرولا، وہ جو ہے وہ ارد گرد اس کے جو ہے وہ کافی ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اس کی رنگت کافی زیادہ کیا ہو جاتی ہے؟ گہری ہو جاتی ہے. اب یہ تو تھی کچھ بریسٹ میں چینجنگ. اب ہم دیکھیں گے کہ اسکیلیٹل میں کیا چینجنگ آتی ہیں. تو اسکیلیٹل میں اسٹوڈنٹ کافی زیادہ عورت کا جو اسکیلیٹل ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ چینجنگ آ جاتی ہیں اور یہ جو ہے پھر حمل کے بعد واپس اسی کنڈیشن میں آ جاتی ہے عورت، لیکن کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ سائکرو کوکسیجل جوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے کوکسک پیچھے کی طرف جو ہے جانب ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی عورت کے بیکک بھی رہتی ہے. اور یہ ایک کام اچھا کرتی ہے کہ یہ ڈلیوری کے ٹائم بچے کو ڈلیوری اس وجہ سے آسانی سے ہوتی ہے کہ جو سائکرو کوکسیجل جوائنٹ وہ ہڈی ہے یہ پیچھے خود بخود ہو جانے کی وجہ سے بچے میں جو اس وقت ڈلیوری کا جو یہ ہوتا ہے مقام وہ جلدی ہو جاتا ہے، ڈلیوری جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی عورت کے اسکیلیٹل میں چینجنگ آتی ہیں وہ ڈلیوری کے بعد پھر سب نارمل ہو جاتی ہیں. پھر ہارمونل چینجنگ کیا ہوتی ہیں؟ تو عورت میں بہت ساری اسٹوڈنٹس ہارمونل چینجنگ بھی آتی ہیں. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہارمونس چینجنگ کرتے ہیں جیسے کہ ایسٹروجن، پروجسٹرون، HCG، HPL. اور یہ وہ ہارمون ہے جو پلسینٹا جو ہے نا
وہ ریلیز کر رہا ہوتا ہے ڈیورنگ پریگننسی. ریلیکسن ہارمون، یہ سب ہارمون جو ہیں یہ پلسینٹا ریلیز کر رہا ہے. اور یہاں پر تھائرائیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے ایکٹیویٹیز، اس میں بھی چینجنگ آتی ہیں. تو یہ سارے ہارمون جو ہیں، پیچوٹری گلینڈ جو ہے دوران حمل پیچوٹری گلینڈ ہارمون بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. یہاں سے بھی کچھ HF ہارمون جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ایسٹروجن، پروجسٹرون، یہ سارے ہارمون جو ہیں وہ کافی اہم ہوتے ہیں اس ٹائم پر. تو اس میں پھر عورت کے وزن میں بھی آخری ہمارا ہے کہ چینجنگ ان ویٹ. تو عورت کے ویٹ میں بھی کیا کافی زیادہ چینجز آ جاتی ہیں، کیونکہ اب جو ہے عورت کا اپنا وزن بھی فرٹیلائزیشن کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے زائگوٹ، ایمبریو، فیٹس اور پھر اس کے بعد بہت سارے اور پلسینٹا، ان سب کا وزن بھی مل جاتا ہے. اور یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ پہلے 20 ہفتوں کے دوران 2 کلو وزن میں اضافہ ہوتا ہے. پھر 20 ہفتے کے بعد ½ کلو وزن فی ہفتہ سے کیا بڑھتا ہے ماں کا وزن. تو ٹوٹل کتنا وزن؟ ٹوٹل 12 kg ویٹ جو ہے عورت کا یہ بڑھ جاتا ہے. کتنا وزن بڑھ جاتا ہے؟ 12 kg ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ کچھ چینجنگ تھی اسٹوڈنٹس. آپ کو یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو آپ کو کافی کچھ ہیلپ کر سکتی ہے کہ کیا کیا عورت میں چینجنگ آ سکتی ہیں. تھینک یو، آپ نے واچ کیا.